اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دوپہر میں دو قائدین اسد قیصر اور بیرسٹر سیف جا کے ملے ہیں، اور بیرسٹر سیف جو ہیں انہوں نے ایک بات کہی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دو باتیں کہی ہیں انہوں نے باہر آ کے۔ ایک تو پہلی بات ایبسولوٹلی ناٹ والی کہا، ہاں انہوں نے کہا کہ جناب عمران احمد خان نیازی نے کہا ہے کہ باہر جا کے آپ یہ کہہ دیں کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے انتخابات پہ نظر رکھے اور ہمیں ہمارے حقوق دلائے۔ یعنی کہ عمران احمد خان نیازی کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی گریس ہوتی ہے، اوے شرم کرو، اوے حیا کرو، ٹھیک ہے، کوئی گریس ہوتی ہے یار۔ بندہ اتنا گھٹیا پن کے اوپر اتر آئے کہ آپ نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کے اپنا سودا بیچا کہ امریکہ نے سامنے کھلو گیا۔ یوتھیو کوئی شرم نال ڈوبی مرو یار، لیکن شرم میں ڈوب کے مرنے کے لیے بھی کوئی تھوڑی بہت غیرت کا مادہ ہونا چاہیے یار ویسے، ٹھیک ہے۔ وہ امریکہ جس نے نکالا سازش کر کے ہیں، نواز شریف نے حسین حقانی کو کہا، حسین حقانی نے اینتھنی بلنکن کو کہا، اینتھنی بلنکن نے بائیڈن کو کہا، بائیڈن نے ڈیوڈ لو کو کہا، ڈیوڈ لو نے جناب باجوہ کو کہا، تو باجوہ نے جناب عمران خان کو نکالا، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اگر نکالا نہیں تو بچا تو سکتے تھے نا، ٹھیک ہے۔ یہ بچا تو سکتے تھے نا والی بات جو ہے نا یار، میرا مطلب ہے کہ اتنا کوئی شرمناک بندہ، بے شرم آدمی ہو سکتا ہے یار۔ اس نے کہا ہے کہ یہ امریکہ جو ہے جس طرح اس نے ہمیں نکالا اب وہ ہمیں واپس لائے، اب وہ ہمیں واپس ڈالے۔ میرا مطلب ہے کہ یار کیا یار ویسے آپس کی بات ہے، لیکن یہی سیاست بکتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ ابھی دیکھیے گا آپ، اس کو ماسٹر سٹروک کہا جائے گا کپتان کا، اور جناب آسمان کے اوپر بکھیر دیا جائے گا، اور پروفیسر احسن اقبال جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ نہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو میری ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے وہ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوں گے، سوشل میڈیا تے گاندے گیا جی، ٹھیک۔ لیکن یار میرا مطلب ہے کہ بھائی اس نے بڑے دھڑلے سے کہا ہے امریکیوں کو مدد کے لیے پکارا، میرے کپتان نے امریکیوں کو مدد کے لیے پکار لیا، تو اینے ڈالروں کا دے خرچ کرن دے اسی $50,000 انہیں دیتے سن 1.5 مہینے آستے، ٹھیک ہے۔ 1.5 ماہ کے لیے اس نے $50,000 کے اوپر وہی لابنگ فرم ہائر کی تھی جو انفرادی طور پہ امریکہ کے سینیٹرز اور کانگریس مین کے بیانات عمران احمد خان نیازی کے حق میں حاصل کر کے جاری کر رہی تھی، جس کو پاکستان کے اجاڈ میڈیا مین جو تھے وہ امریکی حکومت کا دباؤ کہہ کے یا رسپانس کہہ کے الیکشن کے حوالے سے اس کے اوپر سوالات فرما رہے تھے۔ میں اپنے ایک اس سے قبل کیے گئے ولاگ کے اندر اس بات کی نشاندہی کر چکا ہوں کہ وہ ان کی انفرادی بیانات ہیں، اس کا امریکی حکومت کی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کی طرف سے بار بار اس بات کی کلیریفیکیشن یا صفائی دی جاتی رہی ہے اور دی جا رہی ہے۔ امریکی حکومت کا رسپانس تو تب سمجھا جائے گا جب وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کسی بریفنگ کے اندر پی ٹی آئی کے اسی لابیسٹ کی طرف سے کسی جرنلسٹ کے ذریعے کروائے گئے سوال کے جواب کے اندر اگر وہ کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے ترجمان یا امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے کوئی پریس ریلیز جاری کرتا ہے۔ اس کا ایک اور بھی پہلو ہے کہ عمران احمد خان نیازی نے امریکہ کو پاکستان کے معاملات کے اندر مداخلت کی دعوت دی ہے، اور اس کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے کہ عمران احمد خان نیازی نے کہا ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کی خدمت کی، آپ کے کہنے کے اوپر میں نے چائنیز مفادات کو روکا، اس ملک کے اندر سی پیک بند کیا، اب آپ مجھے دوبارہ اقتدار میں لے کے آئیں۔ اصل میں یہ کہانی ہے، آپ حیران ہو رہے ہیں نا، میں نے اس کا موضوع بھی لگایا، چیزہ بھی لیا ہے اس کی 2 عملی کا، نہیں بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔
اور بلی تھیلے سے باہر یہ آئی ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کی اتنی خدمت کی, میں نے آ کے ہر جگہ کے اوپر آپ کے قدموں کے اندر لوٹا ہوں. جب آپ امریکہ سے بھاگنے لگے تھے تو میں نے یہاں پہ فیسیلیٹیشن کی تھی, آپ کے بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ لا کے اکاموڈیٹ کیا تھا, تو اب آپ مجھے بچائیں, آپ مجھے جو ہے وہ دوبارہ اقتدار دلوائیں. تو آخر کار جناب عمران احمد خان نیازی مہاتما ہال مقیم اڈیالہ جیل نے جناب امریکہ سے اپنی خدمات گنواتے ہوئے اس سے مدد مانگ لی ہے, بلی تھیلے سے باہر آ گئی. ٹھیک ہو گئے. ایک تو اس کا یہ پہلو. دوسری بات کہی بیرسٹر سیف نے کہ انہوں نے کہا جی پیپل پارٹی سے رابطہ قائم کریں. اب پیپل پارٹی جو ہے اس کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلاول ہاؤس لاہور کے اندر منعقد ہوا اور 2 دن تک منعقد ہوتا رہا, اور اس کے اندر انہوں نے اپنی پارٹی کا جائزہ لیا, اس کی پروگرس کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا. اور اس کے علاوہ ہمیں جو پارٹی کے اندر سے خبریں مل رہی تھی وہ یہ تھی کہ راج کے انہوں نے اپنا ڈپریشن نکالا پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر, جو کہ وہ نکالتے رہتے ہیں. جو جالے ہیں ان کو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو زہر لگتی ہے نا, کیونکہ انہوں نے جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے انہوں نے آ کے ان کا پولیٹیکل سپیس آکوپائی کیا, ایک نیچرل سی بات ہے. وہیں بھی بیٹھے ہوئے کسی نے کہا کہ ہمیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے حکومت بنانی چاہیے اور پی ایم ایل این کو ٹانگ کرا دینی چاہیے. تو اس کے اوپر پھر انہوں نے مجھے جو بتایا گیا وہ یہ تھا کہ پھر زرداری صاحب نے کہا کہ رابطہ کریں. کون ہے؟ تو پھر دو لوگوں نے کہا کہ جی ہم رابطہ کرتے ہیں. جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ذاتی طور پہ یہ بات کہی جاتی کہ نہیں بھائی جان ہمارا لیڈر جو ہے نہیں مانتا, تو انہوں نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, اور یہاں پہ صبر نہیں کیا. اس کے بعد بانی پی ٹی آئی نے جیل سے ایک بیان جاری کیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ نہ تو ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھیں گے نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے, ہم تو اپنی حکومت بنائیں گے. اب وہ حامد میر صاحب نے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ کی 180 سیٹیں ہیں خواجہ آصف کے کہنے کے اوپر اور احسن اقبال کے کہنے کے اوپر ہی حامد میر نے سارا کچھ کیا ہے نا. تو انہوں نے اس کو بتا دیا تھا کہ آپ کی 180 سیٹیں ہیں, تو اب وہ آئی صرف 91 ہیں تو 93 ہیں, تو ابھی تک اس میں سے آزاد نکل رہے ہیں اور نکلنے بھی ہیں. رضا حیات حراج بھی نکل گیا. تو اب جناب جو ہے وہ چلیں ہم 93 بھی فرض کر لیں, تو 93 کے ساتھ تو نہیں نا حکومت بنتی بھائی جان. ووٹ چاہیے 128 یا 129, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 129 ووٹ چاہیے تو اس کے اوپر حکومت بنتی ہے. اب اگر 128 لوگوں پہ حکومت بنتی ہے تو وہ تو کوئی 2 بڑی پارٹیاں آپس میں ملیں گی تو پھر ہی یہ فگر پورا ہوگا. اگر چھوٹا موٹا مطلب ایم کیو ایم کی 17 بھی ڈال لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پولیٹیکلی اہمیت ان تینوں پارٹیوں کی ہی ہے, پی ٹی آئی کا آزاد گروپ, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, ان میں سے کوئی 2 پارٹیاں مل جائیں. اب جناب بلاول صاحب نے کہا کہ جناب مطلب بلاول صاحب کو جواب نہ صرف کہ ذاتی طور پہ دیا گیا بلکہ پبلکلی سٹیٹمنٹ جاری کر دی جناب عمران احمد خان نیازی نے. اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ کر لیا, اور بلاول صاحب کی جو تلخ و شیریں پریس کانفرنس تھی اس سے یہ نظر آ رہا تھا کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا کہ ہم پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے بیٹھ کے جو ہے وہ حکومت بنانے کی کوشش کریں. تو اب ہماری اطلاع کے مطابق کل اور پرسوں کے آج اور کل کے اندر اجلاس ہوئے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے آپس میں کہ آئندہ کا ہمارا آپس میں حکومت سازی کا کیا عمل ہوگا. جناب امداد سومرو صاحب نے اس کی اپنے ولاگ کے اندر کہانی بھی بیان کر دی ہے کہ کیا کیا چیزیں کون کون لینے کی یا مانگنے کی, یا یہاں پہ اب سیاست ہوگی نا, مذاکرات ہو رہے ہیں آپس میں. تو اب جب یہ مذاکرات جو ہیں ان کی طرف چل پڑے ہیں تو اس کے بعد پھر اب پی ٹی آئی نے کہا کہ جی ہم تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے بیٹھنے کو تیار ہوں کہ اے گاجر جیڑی سی نا اے اتنے نہیں موت رہا سی باندر نے, باندر ہو چک کے کھا گیا, پھر دوسری گاتر دے اتنے بھی نہیں موت رہا سی. یہ وہ باندر ہے جو اپنی ہر موتری ہوئی گاجر جو ہے وہ اٹھا کے کھاتا ہے. گل ذرا سخت ہو گئی ہے لیکن ہاسے دے وچ سخت گل بھی نکل جاتی, ٹھیک ہے.
اے بھی کھائے گا. اب پیپلز پارٹی حلال ہو چکی ہے پی ٹی آئی کی نظر کے اندر, اور جو ہے وہ انہوں نے اس سے رابطہ کرنے کا. اب پیپلز پارٹی کا رسپانس کیا ہو سکتا ہے, ہم اس کو تھوڑا سا شغلن ذرا کیلکولیٹ کر لیں. پیپلز پارٹی کا واحد نقطہ نظر یہ تھا کہ بلاول کو وزیر اعظم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جب پی ٹی آئی نے ان کو کوئی لفٹ نہیں کروائی اور پی ایم ایل این نے کہا کہ جی آئیں مل کے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, تو چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت تو جس کی زیادہ سیٹیں ہوں گی اس کا وزیر اعظم ہوگا. تو انہوں نے ایک ساتھ میں نا چاند اور سورج نہیں مانگے, باقی ساری لسٹ دے دی کہ پھر ہمیں یہ کچھ چاہیے. اب وہ تو مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوگا نا کہ بھائی تمہیں تو چاہیے رہتے تھی, کوئی جواز بھی تو دیو نا, جسٹیفکیشن بھی تو دیو کہ کھان پین نو پاک پڑی تے تون پڑھان نو رچ, مطلب عیاشی آپ فرما جائیں, سارے عہدے آپ لے جائیں. ٹھیک ہے, اور جناب لانتا ساڈے ذمے. ٹھیک ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا, لانتا میں پوریاں تقسیم کریے نا آپس میں. ٹھیک, تو اب جناب پیپلز پارٹی کا پہلا تو ٹارگٹ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا وزیر اعظم بنائے. اب وزیر اعظم کے لیے تو انہوں نے نامزد کر دیا ہے جنرل ایوب, فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان صاحب کے پوتے کو, اور اس لیے کیا ہے کہ فوجی بھائیوں کے لیے, حافظ صاحب کے لیے بھی قابل قبول ہو جائے. ویسے ہر پارٹی اپنی صفوں کے اندر اس طرح کا ایک بندہ رکھتی ہے, جیسے اینا نے رکھا ہوا سی اسد عمر دا پڑا ہے, اسد عمر دا پڑا. اب اسد عمر کے بھائی کو پیچھے کیوں کیا ہے؟ اسد عمر کے بھائی کو پیچھے اس لیے کیا ہے کہ جس کے ساتھ وہ رابطے کا دائی تھا اس کا نام تھا قمر جاوید باجوہ, اور قمر جاوید باجوہ نون لیگ کے ساتھ ڈبل گیم کر رہا تھا. تو قمر جاوید باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے, تو اسد عمر کے بھائی کی جو تھی زبیر عمر صاحب کی یوٹیلٹی ختم ہو گئی, تو پارٹی نے پیچھے کر دیتا کہ پائیں. ٹھیک ہے, ملک احمد خان صاحب کی بھی یوٹیلٹی ختم ہو گئی تھی, وہ تو انہوں نے پھر جا کے دھمکی لگائی کہ میرے زرداری صاحب نے بھی بڑے تعلقات نے, زرداری صاحب میرے پیار ہی بڑا کر دینا. پھر جا کے کہیں اس کو کوئی وہاں پہ عزت ملنا شروع ہوئی ہے پی ایم ایل این کے اندر. آگے چلتے ہیں. اب جناب ایک تو یہ ہے کہ بلاول صاحب وزیر اعظم ہونے چاہیے, پیپلز پارٹی کی درینہ خواہش ہے. پی ٹی آئی کیا بلاول صاحب کو ووٹ دے دے گی؟ اگر پی ٹی آئی نے بلاول صاحب کو ووٹ دینا ہے تو وہ پھر ایبسولوٹلی ناٹ کتے گیا. تو اگر پی ٹی آئی نے اپنا وزیر اعظم لانا ہے تو کیا پیپلز پارٹی جنرل ایوب کے پوتے کو ووٹ دے دے گی؟ ویسے پیپلز پارٹی کے جنرل ایوب کے ساتھ بڑے پرانے خاندانی تعلقات ہیں. جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید جو تھے وہ ان کی کابینہ کے اندر کام کرتے رہے, ان کے آپس میں ورکنگ ریلیشن تو رہے ہیں نا ماضی کے اندر. ایتے جی آلیاں نے مینوں گالاں کڈنیاں نے, بھائی اے تے تاریخی حقیقت ہے, بھائی میں کوئی اپنے کو تھوڑی کہن دیا, تو تعلقات تو ہیں. اور ویسے بھی مطلب کہ سیاست کا کھلاڑی آصف زرداری ہر کسی کے ساتھ ہاتھ ملا سکتا ہے. وہ جدہ پیو نے ماریا سی, ٹھیک ہے, وہ جا کے اس کے گھر میں ٹھہرتا ہے. شجاعت حسین کا والد صاحب جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے جیالوں نے مرڈر کیے تھے نا, لیکن دیکھیں انہوں نے کیسے ان کے ساتھ تعلقات قائم کر لیا. ایتھے پیو مارن والی گل تو نہیں گی پیپلز پی ٹی آئی کے ساتھ. تو پیپلز پارٹی بیٹھ سکتی ہے یار, پیپلز کو بیٹھنا چاہیے میرا خیال ہے. لیکن مسئلہ جو ہے وہ جس بات کے اوپر اٹکے گا وہ یہ ہوگا کہ اگر بلاول نے وزیر اعظم نہیں بننا, ٹھیک ہے نا, تو پھر ادھر کیوں, پھر تو ادھر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ زیادہ ورکنگ ریلیشن ہے. لیکن بلاول صاحب نے وزیر اعظم واقعی نہیں بننا, اور بلاول صاحب نے کیا بننا ہے؟ لیڈر آف دا اپوزیشن. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس دفعہ یہ جو پی ڈی ایم والی پارٹیاں انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کا عہدہ بھی نہیں دینا اور لیڈر آف دا ہاؤس کا عہدہ بھی ان کے قریب نہیں پھٹکنے دینا. اور تیسری بات کہ انہوں نے کہا ہم احتجاج کریں گے. مولانا فضل الرحمان فوراً تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا کہ احتجاج تو ہم کریں گے. یوں وہ ان کو احتجاج کی قیادت بھی نہیں کرنے دیں گے, اسٹریٹ کی قیادت بھی نہیں کرنے دیں گے, پالیٹکس بھی نہیں کرنے دیں گے. ویسے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ تو اپنی صدارت کی آواز لگا رہے ہیں. وہ میں صدر ہونا سی, انہوں نے کہا تو نال وعدہ کنے کیتا سی؟ نواز شریف نے. نواز شریف آپ وزیر اعظم نہیں ہویا تو تسی صدر کتوں ہو سکتے؟ تو وہ اپنے اس وعدے کا ماتم کرنے کے لیے سڑک پہ تشریف لائیں گے, یا لائے تھے, یا انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ ہے, اور کچھ نہیں ہے. انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھیں گے, لیکن انہوں نے نواز شریف کو کہہ دیا میرے نال آ کے اپوزیشن سے بیٹھو. یہ وہ اسی طرح کا بیان ہے جو انہوں نے 2018 کی اسمبلی سے پہلے دیا تھا کہ جناب ہمیں اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے, ان کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے.
لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی میری بات اس وقت نہیں مانی گئی تھی. اب وہ آئندہ یہی کہیں گے کہ میں نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ آ کے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر دونوں پارٹیاں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این بھی اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہیں تو حکومت فرقی میں حکومت تو اقلیتی بنے گی نا. ویسے ان کو چاہیے کہ یہ ان کو نا دے دیں، ٹھیک ہے نا، اقتدار دے دیں. میری سجیشن ہے، شرارتی سجیشن ہے کہ ان کو چاہیے ان کو اقتدار دے دیں اور چپ کر کے آرام سے بیٹھ کے اپوزیشن کریں. چپ کر کے نہیں، کھپ پا کے، بلکہ چپ کر کے کریں. وہ پی ٹی آئی اپنے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ ہے ان الیکشن کے نتائج کے اوپر عالمی دارالحکومتوں میں کیا بات چل رہی ہے، میرے پاس ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.